Historical Sites of Medina Munawwara by Imtiaz Ahmad Madni. Chapter 1.1 مدینہ منورہ کے فضائل۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، یا اللہ، آپ کے محبوب ترین شہر سے نکلا ہوں، اب مجھے اپنے بہترین شہر لے چلیے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ لے آئے۔ پس مدینہ منورہ اللہ تعالیٰ کا بہترین شہر ٹھہرا۔ اسی وجہ سے فتح مکہ کے بعد بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی زندگی مدینہ منورہ میں ہی گزارنا پسند فرمائی۔ یاد رہے کہ سب شہر تلوار کے زور سے فتح ہوئے، لیکن مدینہ منورہ ایک ایسا شہر ہے جو قرآن پاک کی تعلیمات سے فتح ہوا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس مدینہ منورہ آتے تو شہر کے قریب پہنچتے ہی مدینہ کے اشتیاق کی وجہ سے سواری کو تیز کر دیتے اور اپنے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تاکہ مدینہ منورہ کی ہوا سے لطف اندوز ہو سکیں، اور اگر راستے میں گرد و غبار بھی ہو تو بھی چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹاتے، کیونکہ مدینہ منورہ کی خاک میں بھی شفا کی تاثیر ہے۔ اسی وجہ سے اس شہر کو مدینہ شفا بھی کہتے ہیں۔ بخاری میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تلقین فرمائی کہ مدینہ منورہ میں ہی موت کی دعا کریں۔ آپ نے فرمایا، جس کو مدینہ منورہ میں موت آئے گی، قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ علماء کا کہنا ہے کہ جو فرما بردار ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گواہی دیں گے اور گنہگاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اکثر دعا فرماتے، اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرمائیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں موت نصیب فرمائیے۔ یہ بخاری میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دونوں دعائیں قبول فرمائیں۔ امام مالک ایک بار حج کے لیے مکہ مکرمہ گئے، باقی سب زندگی اس آس پر مدینہ منورہ میں گزاری کہ یہاں موت نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، یا اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے، تیرے دوست اور تیرے رسول تھے، انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا کی، میں بھی تیرا بندہ اور رسول ہوں، میں وہی دعا مدینہ منورہ کے لیے کرتا ہوں۔ اے اللہ، مدینہ والوں کو مکہ والوں کی نسبت 2 گنی برکت عطا فرما اور ان کے مد و سع یعنی ناپ اور طول کے پیمانے میں بھی برکت عطا فرما۔ یہ بھی بخاری میں ہے۔ بخاری میں یہ بھی ہے، مدینہ منورہ ہر شخص کو اس کے گناہوں کو دور کرنے میں ایسی ہی مدد دیتا ہے جیسے بھٹی چاندی کو صاف و شفاف کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ناشتے میں مدینہ منورہ کی 7 عدد اجوا کھجوریں کھائے تو اس پر اس دن کسی زہر یا جادو کا اثر نہیں ہوتا، جبکہ مسلم میں ہے کہ ناشتے میں مدینہ منورہ کی کوئی بھی 7 کھجوریں کھانے سے بھی اس دن نہ زہر یا جادو کا اثر ہوگا۔ مسجد نبوی شریف اور مسجد قباء، جن کی بنیاد خالصتاً تقوی اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی پر ہے، مدینہ منورہ میں ہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر قیامت کے دن جنت میں داخلے کے لیے سیڑھی ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر اور آپ کے روضہ مبارک کا درمیانی حصہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ دجال مدینہ منورہ کے حرم کے حدود میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ والوں کی عزت کرو، کیونکہ میں نے نہ صرف مدینہ منورہ کے لیے ہجرت کی
بلکہ میری قبر بھی مدینہ منورہ میں ہوگی اور میں قیامت کے دن مدینہ منورہ سے ہی اٹھوں گا۔ پس اہل مدینہ کے حقوق کا خاص خیال رکھو، کیونکہ وہ میرے پڑوسی ہیں۔ تم پر واجب ہے کہ میرے پڑوسیوں کی غلطیوں اور لغزشوں کو نظر انداز کرو، اور اگر کوئی شخص میرے پڑوسیوں کی عزت کی نظر سے دیکھے گا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفیع ہوں گا۔ کیا مدینہ منورہ کے فضائل کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے؟ جی ہاں، سورۃ نحل آیت نمبر 42۔ والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون الذین صبروا علی ربہم یتوکلون۔ جن لوگوں نے ظلم برداشت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں ترک وطن کیا ہے، ہم انہیں بہتر سے بہتر ٹھکانہ دنیا میں عطا فرمائیں گے، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش کے لوگ اس سے واقف ہوتے، وہ لوگ جنہوں نے دامن صبر نہ چھوڑا اور اپنے پالنے والے ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیاوی ٹھکانہ مدینہ منورہ ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بہترین ٹھکانہ اور رزق طیب عطا فرمائے۔ بس جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہاجرین و انصار کے وظیفے مقرر کیے تو ہر مہاجر کو وظیفہ دیتے ہوئے فرمایا، یہ ہے وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ حضرات کے ساتھ قرآن مجید میں وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے جو ذخیرہ ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان مذکورہ آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مدینہ منورہ میں حالت ایمان میں رکھے اور قبولیت کے ساتھ یہاں سے ہی اپنے پاس بلا لے، آمین۔ مدینہ میں جنگ احد اور جنگ احزاب ہوئیں۔ آپ ان کی تفصیل کے لیے میری چینل سیرہ با امتیاز احمد مدنی کو ملاحظہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرنے کے لیے سیرہ با امتیاز احمد مدنی کا اپنے احباب کو تعارف کرائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔